نامی مفتی محمد راقب صاحب مظاہری ہیں، وہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں اس مدرسے کے۔ ایک بہت مضبوط کڑی مولانا عظیم الدین ندوی صاحب ہیں جو ناظم تعلیمات ہیں اس شجر کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ معلمات کا بھی انتظام ہے۔ 2 معلمات اس مدرسے میں ماشاءاللہ محنت فرما رہی ہیں، انہی کے محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ان بچیوں کی زبانی اتنے اچھے اچھے پروگرام آپ نے سماعت فرمائے۔ میرے بھائی آپ سب آپ کی دعاؤں کا طفیل ہے، ہمارے اکابرین یہاں جمع ہیں، ان کے سامنے یہ آئینہ اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ہمارے اس مدرسے کی رونق کو ان بچیوں کی زبانی تقاریر کے ذریعے سماعت فرما کر اندازہ کریں۔ انشاءاللہ جب کبھی حضرت کو موقع ملے گا ان بچوں سے بچیوں سے انشاءاللہ عبارتیں بھی پڑھوائیں گے اور انشاءاللہ ان کا امتحان بھی دلوائیں گے۔ ابھی ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بس یہیں پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اب آئیے جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ اپنا آخری درس حضرت کے سامنے اپنا آخری سبق سنائیں گے، اور میں حضرت مفتی حسین احمد صاحب سے میں ان کے سامنے گزارش کروں، درخواست کروں کہ حضرت ان کا سبق سماعت فرمائیں گے، اور میں عرض کروں حضرت کا دارالعلوم زکریا دارالعلوم دیوبند شہر سے ہے، آپ دارالعلوم زکریا میں شیخ الحدیث ہیں، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم سب کے عزیز اور ولی مکرم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سے دارالعلوم دیوبند میں آپ ان کے صاحبزادے ہیں، ہم سب کے چہیتے ہیں۔ آپ کے بیانات، آپ کے مواعظ حسنہ، آپ کی درسیات ہمارے لیے اس وقت بہت اہم ہیں، اور میں دعا گو ہوں ان حضرات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، فیوز و برکات کو عام و دام فرمائے۔ حضرت کے سامنے یہ ہماری طالبات آخری سبق سنائیں گی۔ اب میں حضرت کے لیے بھی کیا کہوں، اللہ پاک جس کو نگاہ خاص بخش دیتا ہے وہ انسان ایک قطرے میں سمندر دیکھ لیتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ ایک ایسا مہربان شجر مل گیا مجھے کہ کچھ محنت کے بغیر ہی ثمر مل گیا مجھے، یا میں یوں عرض کروں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ مخلص و مہربان ہوتے ہیں کہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ حضرت میرے لیے بہت معزز و مکرم ہے، میں حضرت سے درخواست کروں آپ کے سامنے ہماری یہ تعلیمات آخری سبق سنائیں گی، اور آپ ان کے سبق پر ان کو شاباشی دے کر دعائیں دے کر ہمیں آخری سبق کا جو مقصد ہے اور جو انہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، ہم سامعین کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، وہ بھی ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں اپنی طالبات سے درخواست کروں اپنا آخری سبق سنا کر اس پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ولأئمة المحدثین۔ باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، فارغ ہونے والی میری بہنیں اور جلسے میں موجود حاضرین، سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک رسمی سلسلہ اس کی تکمیل کی۔ عالم تو آدمی ساری زندگی پڑھتا رہے تو بھی نہیں بن پاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ آیا ہی نہیں۔ علم حاصل کرنے کا زمانہ ماں کی گود سے قبر تک مسلسل ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ فارغ ہو گئے ہم، میرے عزیزو، علم سے کوئی فارغ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک رسمی سلسلہ ہوتا ہے جس کو ہم 8 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا کورس کہتے ہیں، وہ سلسلہ الحمدللہ پورا ہوا۔ اس پر میں اپنی بہنوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ یقیناً آدمی ایک استعداد بنانے کے بعد میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے پڑھنا ہی شروع نہیں کیا، ہماری استعداد ہی نہیں بنی، تو ہم مزید کیا حاصل کریں گے؟ یہ جو ہماری بہنوں نے ایک مرحلہ پورا کیا ہے، یہ در حقیقت ان بہنوں نے استعداد اپنی بنائی ہے۔ اس استعداد کو بروئے کار لا کر وہ جتنا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اب ان کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے میں ان کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہیں۔ دنیا میں جب ہمارے بچے اسکول میں 10ویں سے 12ویں سے یا کوئی اور ڈگری حاصل کرتے ہیں تو ساری برادری
دوست احباب گھر پر جمع ہو کر مبارکبادی دیتے ہیں، دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، مگر حقیقت میں مبارکبادی کے مستحق ہماری یہ بہنیں ہیں جنہوں نے ایک سلسلہ آج اپنا پورا کیا ہے۔ ہم لوگ دنیا سے جو علم حاصل کرتے ہیں ان کو تو خوب بڑھ چڑھ کر مبارکبادی دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ دنیا کی حد تک محدود ہے، وہ علم نہ ان کی روحانی تربیت کر سکتا ہے اور نہ ان کو آخرت تک اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بھول بھلیا ہے، یہاں سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی خوشنودی تک پہنچنا ہے، اور وہی پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ راہ ہدایت دکھائے۔ جن لوگوں نے اسکول میں کالجوں میں تعلیم حاصل کی بے شک وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، مگر حقیقت میں اگر مبارکبادی کے مستحق ہیں تو وہ ہمارے مدرسوں سے نکلنے والے طلبہ اور طالبات ہیں، یہ فضلاء اور فضلات ہیں، یہ حقیقی مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ دیکھا ہے جو ان کو ان کے رب تک پہنچائے گا۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت سے لوگ ایک بات کہتے ہیں، وہ بات آدھی رونگ ہے آدھی رائٹ ہے۔ عام طور پر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور جتنے عبادت کے طریقے ہیں وہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے والے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں۔ جو جس طرح بھی عبادت کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح عبادت کر رہا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ جو بات ہے آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے۔ اتنی بات کہ تمام مذاہب اور ان میں جو عبادتیں کی جا رہی ہیں وہ سب اللہ تک پہنچنے کی کوششیں ہیں، یہ تو بات صحیح ہے، مگر وہ سب اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، یہ بات یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تک وہی پہنچے گا جو صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ اگر ڈائریکشن الگ ہے تو کیسے پہنچے گا؟ ایک آدمی کو جانا تو ہے مشرق میں اور چل رہا ہے مغرب میں، تو وہ جتنا زیادہ چلتا رہے گا اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتا رہے گا۔ منزل پر وہی پہنچے گا جو صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے، صحیح سمت میں چل رہا ہے۔ اور کون صحیح سمت میں چل رہا ہے، کون صحیح جانب چل رہا ہے، وہ صرف اور صرف وہ بندے ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جو چل رہا ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اور جس نے اپنی مرضی سے راستہ چوز کیا ہے، اپنی مرضی سے راستہ متعین کیا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس کا ڈائریکشن غلط سائیڈ میں ہے، وہ غلط سائیڈ میں جا رہا ہے۔
इसीलिए हम हर नमाज में और हर नमाज की हर रकत में ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखलाइए, यानी वो रास्ता दिखलाइए जो रास्ता आप तक पहुंचने वाला है, जिस पर चलकर हम आप तक पहुंच सकें, हमें वो रास्ता दिखलाइए। मदारिस इस्लामिया में वही रास्ता पढ़ाया जाता है, वही रास्ता समझाया जाता है, वही रास्ता दिखलाया जाता है। लिहाजा यहाँ से जो निकलने वाले तलबा और तालिबात हैं, हकीकत में खुशनुदी के मुस्तहिक वो हैं, मुबारकबादी के मुस्तहिक वो हैं, खुशखबरी के मुस्तहिक वो हैं, जिन्होंने स्कूल की तालीम हासिल की है, कॉलेज की तालीम हासिल की है। बेशक वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, मगर उनकी तालीम वो है जो दुनिया ही में उलझा कर रखेगी, वो तालीम नहीं है जो उनको उनके रब से मिला देगी। रब से मिलाने वाली जो तालीम है वो ये मदारिस में पढ़ाया जाने वाला मजमून है, ये मदारिस में पढ़ाया जाने वाला इल्म है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आप तमाम हजरात से ये बात कह रहा हूं कि आप सब मदरसों से जुड़ो, सबके सब मदरसों से जुड़ो। और मदरसे से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि सब आकर दाखिला लो। सब दाखिला कैसे लोगे? बहुत से वो हैं जिनके कई कई बच्चे हो चुके हैं, उन पर बच्चों का, घर बार का, बीवी का, कारोबार का सैकड़ों तकाजे हैं, वो सब कैसे मदरसे से आकर जुड़ सकते हैं? कैसे दाखिला ले सकते हैं? दाखिला लेना उनका क्या है, मदरसे से जुड़ना क्या है? मदरसे से जुड़ना है, उलामा से जुड़ो। मदरसे से जो निकलने वाले लोग हैं उनसे जुड़ो। मस्जिद का जो इमाम है, मस्जिद का जो मुअज्जिन है उससे जुड़ो। महल्ले के अंदर जो नेक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जुड़ो। अगर हम इन सब से जुड़ेंगे तो हम उस रास्ते को पाएंगे जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। और अगर हमने इनसे ताल्लुक पैदा नहीं किया तो फिर हम रॉन्ग साइड में चलेंगे, हम गलत रास्ते पर चलेंगे, और जितना चलेंगे उतना ही अल्लाह से दूर होंगे, कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकेंगे, अल्लाह की खुशनुदी तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हम दुनिया से अल्लाह तक अगर जाना चाहते हैं तो हमें इन उलमा से, हमें मदरसों से, हमें इनके काम काज से मोहब्बत पैदा करनी होगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ये तो मेरी इब्तिदाई नसीहत है। उसके बाद ये बच्चे जा रहे हैं, उनको जरा जाने दो, जरा जल्दी। मैं दरबार में बोलना नहीं चाह रहा सर। एक बार बताइए, प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, हजरत का बयान सुनने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और हजरत कहाँ जा रहे हैं? और ये तशरीफ लाइए, बैठिए, प्रोग्राम सुनिए। इधर उधर खड़े हैं, इनसे दरख्वास्त है आकर बैठे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, इनसे आकर बैठे। हम अपने अकाबरीन का बयान सुनने आए हैं, तो आकर बैठ लाइए, आगे बैठिए। आप हजरात भी बैठ जाओ जी, तशरीफ रखिए। अभी हमारी जो बच्चियां फारिग हुई है उनको सनद दी जाएगी, आप तशरीफ रखें। आ जाए भाई, जो हजरात जा रहे हैं वो तशरीफ लाए। असल प्रोग्राम तो अब है, हमें सुनना है, हजरत का बयान सुनना है। तशरीफ लाइए, शाबाश, जज़ाकल्लाह। अभी हमारी बच्चियों ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी। मुझे उस ताल्लुक से 2-3 बातें कहनी हैं, जरा गौर से सुनिए।
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کو کتاب الایمان کے بیان سے شروع کی ہے اور کتاب التوحید پر ختم کی ہے، اور کتاب التوحید بھی کتاب الایمان ہے، یعنی گویا حضرت نے کتاب الایمان سے شروع کی اور کتاب الایمان ہی پر ختم کی۔ اور شروع میں جو کتاب الوحی لائے ہیں وہ تو تمہید ہے، جیسے ہماری فقہ کی کتابیں تمام کی تمام کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے جو کتاب الطہارت کا مضمون ہے وہ تمہید ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ بس کتاب الطہارت سے کتابیں شروع نہیں ہوئی ہیں بلکہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوئی ہیں، اور کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ کی تمہید ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے ایمان کے باب سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اور ایمان پر ہی کتاب کو ختم کیا ہے، اور شروع میں جو وحی کا بیان حضرت لائے ہیں یہ بطور تمہید ہے، اور امام بخاری نے ایمان سے شروع کر کے اور ایمان پر ختم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان ایسی حقیقت ہے جو مسلسل رہنی چاہیے، اس کے اندر ایک سیکنڈ کا انقطاعی گوارا نہیں ہے۔ یہ حضرت نے اشارہ کیا ہے، ایک سیکنڈ بھی گوارا نہیں، مسلسل ایمان برقرار رہنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5-7 منٹ میں نماز کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک روزے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، 5 دن میں حج کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جو اعمال ہیں ان کی حقیقت ختم ہونے والی ہے، مگر ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں انقطاع کسی بھی حال میں گوارا نہیں ہے، وہ مرنے تک مسلسل باقی رہنا چاہیے۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کو ایمان کے بیان سے شروع کیا ہے اور ایمان کے بیان پر ختم کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے یہ آیت پاک لکھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں حضرت نے قیامت کو یاد دلایا۔ میرے عزیزو، شریعت مطہرہ نے بہت سے عقیدے دیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ زور جن عقیدوں پر دیا ہے وہ 3 عقیدے ہیں۔ بہت عقیدے ہیں، ان میں شریعت نے سب سے زیادہ زور 3 عقیدوں پر دیا۔ ایک توحید، اللہ کی وحدانیت، دوسرا رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ توحید و رسالت کے بعد شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ زور عقیدہ آخرت پر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے
کہ اگر یہ عقیدہ ذہنوں میں زندہ رہے، ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے، تو آدمی اطاعت کرے گا اور معصیت سے رکے گا۔ اطاعت پر ابھارنے والا اور معصیت سے روکنے والا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ بندے کو اگر یہ یقین ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، آپ بتلائیے جس کو یہ یقین ہوگا کیا وہ گناہ کرے گا؟ اور خدا نہ خواستہ نفسانی تقاضے سے اگر گناہ ہو گیا تو جب تک وہ رو دھو کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنے نامۂ اعمال کو صاف نہیں کرا لے گا اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ میرے عزیزو، گناہ پر جری کون ہوتا ہے؟ جس کے دماغ میں یہ بھوت بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے آئے ہیں، تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس دن ہم مر جائیں گے قصہ تمام ہو جائے گا۔ مر کر ہم مٹی میں مل جائیں گے، مل کر جلا دیے جائیں گے، اور راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور سمندر میں بہا دی جائے گی، ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ جس کے دماغ میں یہ غلط بات بیٹھی ہوئی ہے وہ گناہوں پر جری ہوگا اور کھلم کھلا گناہ کرے گا، اس کو اپنے گناہوں میں کوئی بے باکی نہیں ہوگی۔ مگر جس کا عقیدہ زندہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، میں اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کے حضور مجھے کھڑا کیا جائے گا، میرے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ عبادتیں کرے گا، اللہ کا حکم بجا لائے گا، اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا تو جب تک رو دھو کر اپنے اعمال کو صاف نہیں کر لے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ قیامت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اور میں نے بتلایا شریعت مطہرہ نے توحید کے بعد اور رسالت کے بعد اگر کسی عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے تو وہ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب میں آیت پاک وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس آیت کو لکھ کر عقیدہ آخرت کو یاد دلایا ہے۔ عقیدہ آخرت کو یاد دلایا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ آخرت زندہ ہے تو ہی انسان اپنے مقصد کو پہچانے گا، اور عقیدہ آخرت اس کا مردہ ہو گیا تو پھر تو وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ ہر گناہ پر بے باک ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، امام بخاری کی یہ دوسری نصیحت یاد رکھو، اپنے ایمان کی فکر وہی کرے گا جس کو آخرت کی پرواہ ہوگی۔ اس لیے پہلی نصیحت امام بخاری نے یہ فرمائی کہ ایمان کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں آدمی کامیاب کب ہوگا اس کے لیے نسخہ یہ بتلایا کہ عقیدہ آخرت کو یاد رکھا جائے، اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت رحمہ اللہ نے آیت پاک لکھی، اور اس کے بعد ایک حدیث لکھی ہے، اس میں ایک ذکر بیان رکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چھوٹے سے کلمات ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنا بہت آسان ہے، مگر ترازو میں قیامت کے دن ترازوئے عمل میں جب رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں ذکروں میں اللہ کی صفات ثبوتیہ بھی ہیں اور صفات سلبیہ بھی ہیں۔ اللہ کے لیے بعض صفات ثابت کرنی ہے اور بعض صفات سے اللہ کو منزہ کرنا ہے۔ ان دونوں جملوں میں اللہ کے لیے بعض صفات کو ثابت کیا گیا ہے اور بعض صفات سے اللہ کو منزہ کیا گیا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑی حمد ہے معبود ہونا، سب سے بڑی حمد ہے معبود ہونا، یعنی تنہا معبود اللہ ہے۔ وَبِحَمْدِهِ کا یہ مضمون ہے۔ بس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان دونوں کلمات میں اللہ کو وہ باتیں جو اللہ کے شایع میں شان نہیں ہیں ان سے اللہ کو منزہ کرتا ہے بندہ، اور وہ باتیں جو اللہ کی شایع میں شان ہیں وہ صفات اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور جب محبوب ہیں تو یقیناً ترازوئے عمل میں جب قیامت میں یہ دونوں کلمے رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بہت بھاری ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی بات کو میں اپنی مختصر کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں، بس اتنی ہی بات کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ میرے عزیزوں، آج ہندوستان میں سب سے زیادہ ہمارے ایمانوں پر حملہ کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ سب سے زیادہ نعرہ دیا گیا ہے گھر واپسی کا، ہمارے ایمان کو لوگ اچک لینا چاہتے ہیں۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میدان میں آئیں، اور میدان میں آنا یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی ان جگہوں کو ہم لازم پکڑ لیں، اور وہ جگہیں ہیں مساجد، وہ جگہیں ہیں مدارس، وہ جگہیں ہیں خانقاہ، وہ جگہیں ہیں اللہ کے نیک بندے۔ لہذا یہ جتنی جگہیں ہیں جہاں جا کر ہمارا ایمان نکھرے گا، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمیں ان جگہوں کو لازم پکڑ کر رکھنا ہے اور ان جگہوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ کر دینا ہے، لگا دینا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان برقرار رہے گا اور کوئی ہمارے ایمان پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اور جو کوشش کرے گا وہ نامراد ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔